واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ 2 خطبات سے جس عنوان پر ہماری گفتگو جاری ہے وہ عنوان وہ موضوع یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات میں کون سی عبادتیں زیادہ پسند تھیں، معاملات کے اعتبار سے کون کون سے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھے۔ عبادات میں ہم 5 چیزیں بیان کر چکے اور 5 چیزیں ہی ہم دیگر روزمرہ جو پیش آنے والے کام ہیں اس میں کھانا پینا بھی ہے، اپنے آپ کو سنوارنا بھی ہے، اس میں لباس بھی ہے، یہ ساری چیزیں ان 5 چیزوں کے اندر جو پچھلے خطبے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج کے خطبہ میں جو موضوع اور ٹاپک لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ ان کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن ہمارا معاشرہ اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے وہ آج کے معاشرے کو پسند نہیں ہیں، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے معاشرہ ان کو پسند کیے بیٹھا ہے۔ پھر اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو 5 چیزیں آج کے خطبے میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ وہ 5 چیزیں، وہ 5 کام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند نہیں تھے، آپ اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کو۔ بعض کاموں کو تو اللہ کی طرف سے حرام کا درجہ پھر دے دیا گیا، ابتدا میں نہیں تھا لیکن بعد میں وہ امت کے لیے حرام قرار دے دی گئی، لوگ ان حرام کردہ چیزوں کو بھی اپنائے ہوئے، ناپسند تو بہت دور رہا۔ تو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، لوگو جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے وہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ تو آپ کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے اور آپ کی ناپسند ہماری بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلا کام جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ حدیث پاک سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور پھر اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا پسند نہیں تھا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ دیر تک مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑا رہے، بالخصوص وہ مال جو صدقہ خیرات کرنے کے لیے آیا ہو، جو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہو۔ آپ کو کبھی بھی یہ پسند نہیں تھا کہ یہ کچھ دیر بھی میرے گھر میں رہ جائے، 1 دن یا 1 رات بھی یہاں رہے، آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ کیا حدیث ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، آپ اس پر ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عصر کی نماز پڑھائی۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نماز کون سی؟ عصر کی۔ روٹین سے ذرا ہٹ کر کام ہوا، عصر کی جماعت کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کر جیسے سلام پھیرا فوراً اٹھ گئے، جبکہ پہلے کبھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ فوراً اٹھے، اتنی جلدی سے اٹھے کہ لوگوں کے گردنوں کے اوپر سے تیزی کے ساتھ نکل گئے، فوراً گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا تو پریشان ہوئے کہ اللہ خیر کرے، کیا معاملہ بنا ہے؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو نہیں گئے نماز کے بعد اٹھ کر، اتنی جلدی کہ ایک صحابی بھی نہیں اٹھا، جیسے سلام پھیرا فوراً اٹھے اور اتنی تیزی سے گئے کہ لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے جلدی گھر چلے گئے۔ سارے صحابہ گھبرا گئے۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے، گھر چلے گئے، باہر تشریف لائے، آ کر صحابہ کرام کے پاس دوبارہ آ گئے، آ کے عرض کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہچان گئے کہ صحابہ گھبرا گئے ہیں میرے اس عمل کی وجہ سے۔ آپ نے آ کر تسلی دی کہ میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، معاملہ یہ تھا کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی آئی تھی،
مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ میں اس کو تقسیم کرنے کا کہہ دوں۔ نماز پڑھانے آ گیا، نماز کے بعد خیال آیا کہ وہ سونے کی ڈلی جو تھی لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے آئی تھی، وہ تو ابھی گھر کے اندر ہے۔ تو میں ڈر گیا کہ کہیں بھول نہ جاؤں، جیسے اب بھول گیا تھا، مزید بھول جاؤں گا تو رات بھر وہ میرے گھر میں رہے گی، شام ہو جائے گی، پھر رات وہ میرے گھر میں رہے گی، کل کو تقسیم کرنے کا کہوں گا۔ تو میں نے پسند نہیں کیا کہ وہ ایک رات بھی میرے گھر میں سونے کی ڈلی، سونے کا ٹکڑا وہ گھر میں پڑا رہے۔ میرے صحابہ میں گیا ہوں اور ابھی اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے کر آ گیا۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سونے کا ایک ٹکڑا، ایک ڈلی جو آپ علیہ السلام کے گھر آئی، آپ نے ایک رات بھی اس کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا، فوراً لوگوں کے اندر تقسیم کر دی جائے۔ اب اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی حالت کو ذرا چیک کریں کہ مال کمانا، اپنے گھر میں رکھنا، پھر وہ مال جو لوگوں کا حق ہے اس کو اپنے گھر رکھنا۔ شریعت اسلامیہ تو یہ کہتی ہے کہ حلال کمائیں، اچھے انداز میں اس کو رکھیں، زکوٰۃ اس سے نکالیں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا وہ جز اور حصہ ہے جو میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ حالانکہ کمایا ہم نے ہے، فصل ہے تو اس میں عشر، نقدی ہے تو اس میں 2.5% کے اعتبار سے، سونا چاندی ہے تو اس کا الگ الگ سلیبس، اگر جانوروں کی صورت میں ہے تو الگ ان کا بتایا گیا۔ وہ سال کے بعد میرا اور آپ کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ مال ایک دن بھی ہمارے گھر میں رہے۔ جیسے سال پورا ہوگا، سال سے پہلے دینا تو جائز ہے، لیکن سال میں ایک دن بھی اگر اوپر ہو جائے تو ہم مجرم اور گناہگار ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا حصہ ہے، ہم اسے کیوں نہیں تقسیم کرتے؟ فوری طور پر اس کو نکال دیں، پورا حساب لگا کر وہ مال لوگوں کا ہے، غریبوں کا ہے، یتیموں کا ہے، بیواؤں کا ہے، دینی مراکز کا ہے، وہاں صرف کر دیں، وہ ہمارا حصہ ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک سونے کی ڈلی ایک رات بھی رکھنا گوارا نہیں کی۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ غریب دروازے پہ بار بار آتے ہیں، ہم ٹال مٹول کرتے ہیں کہ کل آ جانا۔ ہم نے تو لوگوں کا قرض دینا ہوتا ہے تب ان کے حوالے نہیں کرتے۔ زکوٰۃ اور صدقہ تو بہت دور رہ گیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں سے لیا ہوا مال بار بار مانگنے پر ہم ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ بتلاؤ اس حالت میں اگر موت آ گئی تو کون سا چہرہ لے کر اللہ کے پاس جائیں؟ یہ لوگوں کا مال ہے، یہ ان کے حوالے کرنا چاہیے، یا ان سے مشاورت کر کے اس کی کوئی تاریخ، کوئی ڈیٹ آگے بڑھا لینی چاہیے، تاکہ معاملہ جو ہے وہ حرام تک نہ پہنچے، ہم ظلم پہ ظلم نہ کیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، پوری شریعت ہے، یقین جانیں کہ لوگوں کا مال، پھر صدقے کا مال یا لوگوں کا حق، وہ ہم کتنی دیر رکھ سکتے ہیں؟ اس کی تو اجازت ہی نہیں مل رہی۔ آپ کو کبھی بھی یہ پسند نہیں تھا کہ کسی کا مال جو ہے وہ رکھا جائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے تھے، بڑی واضح حدیثیں بیان کر دی کہ بندہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مالی مالی مالی، یہ بھی میرا یہ بھی میرا، ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، اسی چکر میں لگا رہتا ہے ساری زندگی۔ حالانکہ فرمایا کہ اس کا جو اپنا مال ہے نا وہ 3 قسم کا ہے، باقی تو غیروں کا ہے، چھوڑ کے قبرستان چلا جائے گا۔ 3 قسم کا مال اس کا اپنا ہے۔ نمبر 1 فرمایا ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا اور اس کو ہضم کر لیا، یہ اس کا اپنا ہو گیا، کوئی غیر نہیں چھین سکتا۔ دوسرا فرمایا کہ اس نے اپنے پیسوں سے لباس خریدا، اپنے جسم پر اس کو سجا لیا، زیب و تن کر لیا، پہن لیا، پہن کر اس کو پرانا کر دیا، بوسیدہ کر دیا، یہ بھی اس کا اپنا ہو گیا، کسی غیر کا نہیں ہوا۔ تیسرا فرمایا کہ جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اس کو ذخیرہ کر لیا، وہ بھی اس کا اپنا ہو گیا، قیامت کے دن اس کا بہت بڑا اجر دیا جائے گا، وہ بھی کوئی غیر نہیں چھین سکتا۔ وما سوا ذالک، اور جو ان 3 قسم کے مالوں کے علاوہ ہوگا، کھا لیا، پہن لیا یا صدقہ کر دیا، جو اس کے علاوہ ہے، فرمایا وہ سارے کا سارا غیروں کا ہے، یہ تو قبرستان چلا جائے گا۔ بعد میں پیچھے تقسیم کرنے والے جھگڑے کریں گے، لڑائیاں ہوں گی، فساد برپا ہوں گے، عدالتوں میں گھسیٹے جاؤ گے، وہ غیروں کا ہے، وہ اپنا تو ہے ہی نہیں۔ اپنا وہ تھا جو کھا گیا زندگی میں، پہن گیا یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر گیا۔ اب ذرا غور کریں، جو اپنا کمایا ہوا مال، اپنی محنت، اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو کمایا ہے، اس میں سے ہم نے اپنا مال کتنا حاصل کیا ہے، کتنا پہن لیا، کتنا کھا لیا۔ بلکہ اس حدیث کو آپ یوں سمجھیں، یہ جو 3 قسم کا مال نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اس کا اپنا ہے، حقیقت اگر دیکھا جائے تو
وہ 2 قسم کا تو اس دنیا میں ختم ہو گیا، ایک کھا لیا وہ بھی گیا، جو پہن لیا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب قبرستان جب جا رہا ہے تو ایک ہی قسم کا مال اس کے ساتھ ہے، وہ کون سا ہے؟ جس کو صدقہ کہتے ہیں، اور وہی ہم کرتے نہیں۔ یہ مال کی حیثیت ہے کہ صدقہ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، جو زکوٰۃ ہے وہ نکالنی ہے، جو لوگوں کا حق ہے وہ ان کے حوالے کرنا ہے، اس سے ہم چراتے ہیں، اس سے ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، طرح طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا مال وہ تو ادھر کا ادھر رہ جانا ہے۔ تو بتلائیں پھر ہم ساتھ کیا لے کر جائیں گے اگر موت آ جاتی ہے تو؟ کتنے ہمارے پیارے چلتے پھرتے آنکھیں بند ہو گئیں اور چلے گئے، سب کچھ ادھر کا ادھر ہی رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے سے انداز میں یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں، جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، 3 چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اس کا مال بھی ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، اس کے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ بڑی کمال کی بات، بندہ فوت ہو گیا، میت گھر میں پڑی ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے اور اعمال بھی ہے۔ فرمایا جیسے اس کی میت کو اٹھایا جاتا ہے نا کفن پہنا کر، ایک چیز ادھر ہی رہ جاتی ہے، جتنا کمایا تھا سارے کا سارا رہ گیا ادھر، 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ قبرستان تک 2 چیزیں جائیں گی، اولاد بھی جائے گی، اعمال بھی جائیں گے۔ قبرستان میں جب دفن کر دیا، واپس پلٹے، ایک چیز اور واپس آ گئی، اولاد بھی واپس آ گئی۔ قبر کے اندر ایک چیز گئی ہے، اس کو اعمال کہتے ہیں۔ اعمال ساتھ چلے گئے، اچھے ہیں تب بھی گئے، برے ہیں تب بھی گئے۔ ایک ہی چیز قبر کے اندر جا رہی ہے، ان اعمال میں سے ادھر مال جو صدقے کے طور پہ خرچ کر دیا وہ ساتھ جا رہا ہے۔ اور ہم کس غلط فہمی کے اندر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ ایک دن بھی کسی کا حق اپنے پاس رکھا جائے، اس کو تقسیم کر دیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، انشاءاللہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا، آخرت میں بھی بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ دوسری چیز جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے اور ہمارا معاشرہ اس کو پسند کر رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا، گولڈ ہے نا، سونا، یہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہن لینا یا سونے کی چین وغیرہ بنا لینا یا کوئی اور چیز سونے کی بنا کر مرد استعمال کریں، یہ پہلے جائز تھا، پھر حرام کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے اس کو پسند ہی نہیں کیا۔ حدیث کیا ہے ذرا غور فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، سونے کی اس وقت جائز تھا مردوں کے لیے بھی، سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اپنی انگلی میں پہن لی۔ سارے صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی، کیونکہ آپ کی اتباع کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جو آپ عمل کرتے صحابہ مر مٹتے تھے اس پر، جیسی کیسی غربت تھی عمل برابر کا کرتے تھے کہ جو نبی علیہ السلام نے کیا ہم نے بھی کرنا ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہنی، صحابہ نے بھی پہن لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا، آپ نے وہ انگوٹھی اتار کر ایسے پھینک دی اور ساتھ فرمایا کہ لن البسہ ابدا، میرے صحابہ آج کے بعد میں کبھی اس انگوٹھی کو نہیں پہنوں گا۔ بس یہ فرمانے کی دیر تھی، آپ نے انگوٹھی پھینک دی اور ساتھ فرمایا آج کے بعد کبھی نہیں پہنوں گا۔ قربان جائیں صحابہ کی اتباع پر۔ صحابہ نے کیا کیا؟ سب نے انگوٹھیاں اتاری اور پھینک دیں اور کہا آج کے بعد ہم بھی کبھی نہیں سونے کی انگوٹھی پہنیں گے۔ سب نے اتار دی، نہیں پہنی اس کے بعد کبھی بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، سونے کی انگوٹھی پہننا اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ صحابی آئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شروع میں تربیت ہو رہی تھی، بعض مسائل ابھی تک پہنچے نہیں تھے سب تک، آہستہ آہستہ جیسے جیسے بات پہنچ دی جاتی بس وہ بات پھر حرف آخر ہوتی، اس کے بعد کبھی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھ کر اس انگوٹھی کو یعنی صحابی کو آگے بلایا، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ابھی تک پسند کرتے ہو کہ جہنم کے انگارے اپنے ہاتھوں میں لے کر پھرتے رہو، یعنی سونے کی انگوٹھی پہننا جہنم کا انگارہ پہننے کے مترادف ہے۔ صحابی نے پھینک دی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد اٹھے اور چلے گئے، انگوٹھی ادھر ہی پڑی ہوئی۔
بعد میں دیگر صحابہ کرام نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے بندے وہ انگوٹھی اٹھا لو، اس کو بیچ دینا، گھر میں خواتین ہیں ان کے کام آ جائے گا، کیونکہ خواتین کے لیے سونا تو جائز اور حلال ہے، وہ پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، اس انگوٹھی کو اٹھاؤ اور گھر لے جاؤ، اس کو بیچ دو، یا اپنی خواتین کے لیے اس کے کوئی زیورات بنا لو، قیمتی چیز ایسے ہی پھینک دی آپ نے۔ کمال کا جملہ کہا۔ اس صحابی نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے، زندگی بھر کبھی اس کو اٹھاؤں گا تو دور کی بات کبھی دیکھوں گا بھی نہیں، بے شک وہ سونا ہے، اس کو نہیں میں دیکھوں گا کبھی بھی، نبی نے پھینک دیا ہے، بس اب میری کیا ضرورت کہ میں اس کو اٹھا لوں۔ سونے کی انگوٹھی پڑی رہی اسی طرح، نہیں اٹھائی اس صحابی نے کہ میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا، جس کو نبی نے پسند نہیں کیا اس کو میں کیوں پسند کروں۔ اب ذرا غور کریں، ہمارے خوشی کے پروگرام، ہماری شادی اور نکاح کے پروگرام، ہمارے نوجوانوں کی کیفیت، سونے کے استعمال کس حد تک عروج پر ہے۔ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا، ایک دوسرے کو گفٹ دینا، اور پھر اس گفٹ کو انگلی میں سجا لینا، جبکہ سونا تو امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ جب امت کے مردوں پر حرام ہے تو کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پر وہ سونا پہنا جاتا ہے؟ حرام چیز کا ارتکاب کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ خواتین کے لیے جائز ہے سونا اور ریشم، یہ امت محمدیہ کے مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ریشمی لباس نہیں پہن سکتے، جو خالص ریشمی لباس ہے وہ عورتوں کے لیے حلال، اسی طرح سونا مرد نہیں پہن سکتے، وہ بھی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ سونا اور ریشم عورتوں کے لیے حلال، مردوں کے لیے حرام۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی پسند نہیں تھی مردوں کے لیے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے علی وصیت کرتا ہوں، ایک پلے باندھ لے اس کو۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہ وصیت اور نصیحت کیسے پلے باندھی؟ نصیحت کون سی تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی سونے کی انگوٹھی کبھی نہ پہننا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پھر سونے کی طرف دیکھا ہی نہیں، سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی، یعنی تمام کے تمام مردوں کو سونا پہننے سے منع کر دیا۔ آج امت مسلمہ کے مردوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنانا چاہیے، جو آپ کی پسند ہے اسی کو پسند رکھنا چاہیے۔ چاندی پہننے کی اجازت ہے، چاندی کی انگوٹھی بنوائیں، اچھی سی اچھی بنوائیں، شوق ہے پورا کر لیں، ایک حصے ایک حد تک جائز قرار دیا ہے، لیکن سونے کی انگوٹھی پہننا یہ منع کر دیا گیا ہے، حرام کا درجہ اس کو دے دیا گیا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ تبھی تو اس آیت مبارکہ پر ہم پورے اتریں گے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، جس کام سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، تب ہم پورے اتریں گے کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے، بس پھر نہیں کرنے، اور اگر ہم پھر بھی کرتے رہیں گے تو معاملہ تو الٹ کا الٹ ہو جائے گا اور زیادہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ تو تیسری چیز جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ضرورت سے زائد سوال کرنا، کیل کال، ایسے ہی باتیں کرتے رہنا، پوچھتے رہنا، فلاں کام کیسے ہے، فلاں عمل کوئی بھی نہیں کرنا، کثرت سے سوال کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھی چیز نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے یہ۔ فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل، اور بخاری کی دوسری حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہ المسائل وعابہا، بار بار پوچھنا مختلف انداز میں، جس طرح ہم کہتے نہیں کہ بال کی کھال اتارنے کے مترادف ہے، ایسے ہی سوال کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ہاں ضرورت کی چیز ہے، آپ پوچھیں، آپ کسی جگہ پر پریشان ہیں اس کا حل پوچھیں، سوال کریں جتنے مرضی کریں، لیکن بلا وجہ سوال بار بار پوچھے رہنا، اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ ہمارے بعض احباب بالکل اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ عمل کی دور تک کوئی چیز نہیں، لیکن سوال کرنے میں وہ پورے علاقے میں سب سے آگے ہوں، عمل حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پڑھتا وہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں ہوگا، سوالات میں سب سے آگے دکھائی دے گا۔ تو بہت زیادہ سوالات کرنا
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ بار بار ایسے سوالات کیے جائیں گے، بہت ساری سختیاں اس پر آتی جائیں گی۔ جتنی اسلام نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، اس کے مطابق بس عمل کرو، عمل کے میدان میں اترو، چھوٹی موٹی کو کمی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ چوتھی چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، ڈوب گیا ہمارا معاشرہ اس کو بھی اپنی پسند بنا کر، بدشگونی نہیں لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ اس کو پسند کرتے تھے۔ اسلام کے اندر بدشگونی کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن لوگ معاشرہ ہمارا ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لا طیرۃ فی الاسلام ہے نا، اسلام کے اندر بدشگونی ہے ہی نہیں۔ بدشگونی کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مثال دیتا ہوں جس کو آپ امید ہے انشاءاللہ بہت جلد سمجھ جائیں گے۔ ویسے 20 مثالیں ہیں معاشرے کے اندر، ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک مثال کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ کام کرنے کے لیے نکلا، دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، جس طرح ہم سب کے کوئی نہ کوئی کاروبار ہیں، صبح کے لیے وہ اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، یا جس ٹائم بھی وہ جاتا ہے، جیسے نکلا ابھی اپنے کاروبار پہ نہیں پہنچا تھا، دکان پہ نہیں گیا، اپنے ٹھیے پہ نہیں پہنچا ابھی تک، راستے میں کیا ہوا؟ کالے رنگ کی بلی آگے سے گزر گئی، کالی بلی اس کے آگے سے گزر گئی۔ اب اس کی نظر پڑ گئی تو وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوا کہ آج تو سارا دن منحوسیت میں گزرے گا، کالی بلی آگے سے گزر گئی۔ وہ بیچارہ واپس آ جاتا ہے پریشان ہو کر کہ آج تو دکان کھولنے کا فائدہ ہی نہیں، کیا ہوا؟ کالی بلی آگے سے گزر گئی۔ یہ بدشگونی کس نے سکھلا دی؟ کالی بلی بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اگر وہاں سے وہ گزر گئی ہے تو کیا فرق پڑا ہے؟ یہ بدشگونی ہے۔ اس طرح کی 20 مثالیں ہیں۔ صبح صبح کوئی دکان پر ایسا کسٹمر آ جاتا ہے کہ جو ادھار مانگ لیتا ہے، بس منحوسیت چھا گئی اس بندے پر کہ پہلا گاہک آیا ہے اور پہلے بندے نے آ کر ادھار مانگ لیا، آج تو سارا دن منحوسیت میں گزرے گا، آج کوئی خیر کا بندہ ہماری دکان پہ چڑھے گا ہی نہیں۔ بھئی یہ بدشگونی کہاں سے لے لی؟ بندے نے آ کر ادھار مانگ لیا، مجبور ہوگا، آپ نہیں دے سکتے نہ دیں، لیکن اس بندے کو اتنا برا تو نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے سارا دن آپ کے کاروبار پر اثر رہے گا۔ یہ خام خواہ کی بدشگونی ہے۔ آج بدھ کا دن ہے، پروگرام شروع نہیں کریں گے، آج بدھ ہے لہٰذا آج ہم اپنے کاروبار کا افتتاح نہیں کریں گے، کیونکہ بدھ والا دن جو ہے نا یہ منحوس دن ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بنائے ہوئے دنوں کو منحوس کہنا، اللہ کے پیدا کرتے ہوئے بندوں کو منحوس کہنا، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کو منحوس کہنا، یہ بدشگونی کی بدترین مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عروج پا رہی ہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے، ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کی ہوئی، ہاں جس چیز کو میرے محبوب نے بیان کیا کبھی اس کی طرف بھی دھیان دے کر دیکھو۔ کالے کتے کو کہا ہے کہ یہ شیطان ہے، کالا کتا شیطان ہے۔ کتے کو گھر میں پالنا، کتے کو گھر میں رکھنا، نیکیاں ایک کی رات روزانہ نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، وہ تو ہم نے گھروں میں پالے ہوئے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ منحوسیت تو اس چیز کے اندر ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو، جس گھر کے اندر عزت کے ساتھ تصویریں لٹکائی ہوئی ہوں، جس گھر کے اندر جنابت بندے پر لاحق ہے اور وہ غسل نہیں کرتا، نمازوں کا ٹائم گزر رہے ہیں، فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ لوگوں اس کو منحوس کیوں نہیں سمجھتے؟ تصویریں گھروں میں لٹکی ہوئی، کتے گھروں میں پالے ہوئے، غسل کے طریقے سے ناواقف مسلمان، اور وہ اللہ کی رحمت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ کبھی بلی کو منحوس سمجھتے ہیں، کبھی بندوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کبھی دنوں کو منحوس سمجھ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا طریقے ہیں لوگوں کے۔ بازار جائیں گے، وہاں پرندے لوگوں نے پکڑے ہوئے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو ہیں وہ پنجروں کے اندر بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں، کسی نے 10 پرندے لے کر آزاد کر دیے، کسی نے 2 پرندے لے کر آزاد کر دیے۔ بدشگونی کیا لیتے ہیں؟ فال کیا نکالتے ہیں؟ 2 پرندے لے کر ان کو اڑائیں گے، ہاتھ میں پکڑ کر اڑا دیں گے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اگر دائیں جانب اڑ کر گیا تو ہمارا کام ٹھیک ہوگا، اگر بائیں جانب اڑ کر چلا گیا تو ہمارا کام ناکام ہو جائے گا، لہٰذا خیال کرتے ہیں، اڑاتے ہیں۔ اگر پرندہ ادھر چلا گیا وہاں سے ہی بدشگونی لے لیتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ اس پرندے بیچارے کو کیا خبر تھی کہ یہ مجھے کس لیے اڑا رہا ہے؟ وہ جائے گا جدھر اس کی مرضی ہے۔ یہ بدشگونی کی بڑی گندی مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پا رہی ہیں، ان سے بچ جائیں۔ بدشگونی کا اسلام کے اندر کوئی دور تک تصور نہیں ہے۔ اس لیے
بدشگونی سے بچیں، اپنے آپ کو اس دین اسلام کے مطابق لے کر آئیں، زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں۔ پانچویں چیز جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، بڑی سختی سے منع کر دیا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ کسی کے احترام میں ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے کھڑا ہونا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں جو بندہ پسند کرتا ہے نا کہ میں آؤں اور میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ اٹھیں، وہ جو سمجھنے والا بندہ ہے نا اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، دونوں حدیثیں جامع ترمذی کے اندر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اب آپ ایک بات پہ ذرا غور کریں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو محبت صحابہ نے کی ہے، بتلائیں قیامت تک کوئی امت کر سکتی ہے، کوئی لوگ کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے جو محبت کی ہے وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام ان کے سامنے ہوتے تھے۔ ایمان جو لے کر آئے ہیں، آپ کا چہرہ کا دیدار کر کے وہ ایمان لائے ہیں، ان جیسا ایمان کسی کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، صحابہ نہیں اٹھتے تھے۔ ادب انتہا درجے کا، دلوں میں تقوی انتہا درجے کا، جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ صحابہ کے دلوں کو میں نے چیک کیا ہے، پوری امت میں سب سے زیادہ تقوی نبی کے صحابہ کے دلوں میں نے پایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ کھڑے ہو، منع کر دیا، صحابہ نہیں اٹھتے تھے۔ پھر آپ نے منع فرمایا کہ نہ اٹھا کرو میرے لیے، جب میں آؤں بس آپ بیٹھے رہیں۔ پھر کوئی اور کتنا کوئی عزت والا ہوگا؟ سب سے بڑھ کر عزت تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور ان کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے صحابہ ہیں۔ آپ علیہ السلام منع فرماتے ہیں، صحابہ نے اٹھنا بند کر دیا۔ بتلاؤ کون عزت والا ہے جس کے لیے سارے لوگ کھڑے ہوں اور وہ آئے؟ تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بڑی سخت وعید ہے، فرمایا میرا جو امتی پسند کرتا ہے کہ میں آؤں، لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، جس کی یہ پسند ہے میں محمد بتاتا ہوں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی سخت وعید ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو اپنے آنے پر لوگوں کو کھڑا کرنا پسند سمجھے، اچھا سمجھے، خوش ہو اس بات سے، وہ منع بھی نہ کرے، چاہت کرے کہ یہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے؟ جہنم میں بنائے۔ ہمارا معاشرہ تو حقیقت ہے، اگر اس بات پر غور کریں تو ہمارے تو تعلیمی ادارے بھی ڈوبتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سکول دیکھ لیں، کالجز کو دیکھ لیں، یونیورسٹیز کو دیکھ لیں، کیا کیا کچھ حشر ہو رہا ہے۔ وہاں کوئی نہ اٹھے تو اس کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ آنے والا بے شک وہ استاد ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر ذرا غور کرنا ہوگا کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کیا سکھلا رہے ہیں۔ وہی تعلیم وہاں سے لیں گے، وہی آگے پھیلائیں گے، معاملات بگڑتے چلتے جا رہے ہیں۔ وعید کتنی سخت ہے کہ جو آئے اور پسند کرے کہ یہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ ہاں یہ بات ضرور ہے، ایک ہوتا ہے استقبال، وہ جائز ہے۔ استقبال کیا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آیا، کوئی بڑا آیا، آپ اس کو تھوڑا سا اٹھ کر آگے جا کر وصول کریں، اس کا احترام کریں۔ مثلا مہمان آتے، ہم باہر نکل جاتے ہیں، گلی میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے مسجد میں لے آتے ہیں، یہ اسلام میں جائز ہے، یہ استقبال ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مہمان اچانک آئے، آپ کا جی چاہا کہ میں ان کا استقبال کروں، آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر چند قدم آگے چلے اور آگے بڑھ کر ان کو ملا، گلے لگایا، یہ جائز ہے، یہ استقبال ہے۔ اور اس نے بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ یہ میرے لیے کھڑا ہو، پسند وہ نہیں کر رہا اور وہ منع بھی کرتا ہے، لیکن اٹھنے والا اپنی محبت کا اظہار چند قدم آگے بڑھ کے کر رہا ہے، یہ استقبال ہے، یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اس کا اسلام کے اندر وجود ہے۔ لیکن صرف اپنی جگہ پہ کھڑا ہونا اور آنے والا بھی پسند کرے کہ یہ کھڑا ہو اور نہ کھڑا ہونے والے پر بہت قسم کے جملے کسنا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے، جائز نہیں ہے، سخت وعید ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ استقبال کی کیا دلیل ہے؟ جائز کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خود حکم دیا کہ قوموا الی سیدکم۔ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا،
آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے سردار کی طرف اٹھو، استقبال کرو۔ واقعہ کیا تھا میں آپ کو سنا دیتا ہوں چند لمحوں کے اندر انشاءاللہ العزیز۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، نام آپ نے سنا ہوگا۔ کون ہے سیدنا سعد بن معاذ؟ ان کی طرف آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ اٹھو، تمہارا سردار آ رہا ہے، استقبال کرو اور باہر جا کر ذرا وصول کر کے لے آؤ۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد نام کے کئی صحابہ ہوئے ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، سعد بن اسی طرح جن کا میں بھی تذکرہ کر رہا ہوں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سعد بن معاذ کا یہ واقعہ ہے کہ جب غزوہ خندق ہوئی نا، یہودیوں کے 3 قبیلے بڑے تھے جو مدینہ کے اندر تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ ان میں جو بنو قریظہ ہے نا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے کہ مدینے میں کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہودی تھے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ کفار نے حملہ کرنے کی سازش کی اور پروگرام بنایا۔ جب وہ حملہ کرنے لگے تو ان یہودیوں نے مخالفت یہ کی، وعدہ خلافی یہ کی کہ وعدہ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اندر اندر سے وہ ان کافروں کے ساتھ مل گئے کہ ہم مل کر حملہ کریں گے۔ 1-2 دن پہلے یہ خبر مسلمانوں کو مل گئی۔ اب کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ جو ایک سائڈ ہے نا مدینے میں حملہ کرنے کی جو جگہ ہے، یہاں خندق کھودی جائے۔ دوسری تینوں اطراف سے تو وہ حملہ کر نہیں سکتے تھے، بڑے بڑے پہاڑ تھے، اگر اوپر چڑھتے تو پھر ادھر سے مسلمان بھی ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ایک سائڈ خالی تھی کہ وہاں سے وہ آ سکتے تھے مدینے میں۔ مشورہ طے پا گیا، قبول ہو گیا کہ یہاں کھائیاں جو ہے نا وہ بنا دی جائیں، بڑے بڑے گڑھے کھود دیے جائیں تاکہ وہ کراس ہی نہ کر سکیں۔ اس دور میں یہ بہت بڑا فیصلہ تھا اور اچھا تھا۔ خندق کھودی گئی، پتھر توڑے گئے، زمین کو اکھاڑا گیا، بڑی بڑی کھائیاں جو ہیں وہ کھدائی کی گئی ان کی۔ وہ بڑے بڑے واقعات کہ پتھر آ گیا، ایک چٹان آ گئی، وہ ٹوٹتی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس پہ کدال کو مارا اور پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ ساری مثالیں اسی واقعہ کی ہیں۔ صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ کر وہاں محنت کر کے دن رات ایک کر کے وہ خندق کھودی۔ جب کافروں کا ٹائم ہوا وہ آئے، دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی خندقیں کھدائی کر دی گئی ہیں، اتنے بڑے بڑے گڑھے بنا دیے گئے، کیسے اب مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کوشش انہوں نے بڑی کی، بالآخر ایک بندہ پار کر سکا۔ ادھر مسلمان کھڑے ہیں، ادھر کافر ہیں، ایک بندہ کافروں کا گھوڑا دوڑا کر اس خندق کو پار کر گیا۔ مسلمانوں نے گردن اتار کر اس کا سر اس طرف پھینک دیا۔ ڈر گئے سارے کہ بہت بڑی کوئی فوج ہے ان کے ساتھ پاس، اللہ تعالیٰ نے فتح دینی تھی۔ تیر چلاتے رہے، بالآخر ایک تیر جو ہے نا وہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں لگا۔ یہ کندھا اور گردن کے درمیان ایک رگ ہوتی ہے جس کا نام اکحل رگ حدیث میں لفظ آتا ہے، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس رگ میں وہ تیر لگا، وہ رگ جو ہے وہ کٹ گئی۔ رگ کٹی، جب خون بہنے لگا، معاملہ تو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، کافر ڈر کر بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ لیکن سعد بن معاذ جو ہے نا یہ بیمار ہو گئے، رگ کٹی ہوئی، علاج معالجہ پورا کیا لیکن خون بند نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر ایک خیمہ لگا دو، میرے صحابی کو اس خیمے میں ٹھہراؤ، میں کچھ دیر کے بعد آ کر تیمارداری کرتا رہوں۔ مسجد نبوی میں خیمہ لگایا گیا، پڑے ہیں سعد بن معاذ، خون بہہ رہا ہے، صحابہ دائرہ بنا کر پاس کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے ہیں حالت ٹھیک نہیں ہو رہی، اسی بے چینی میں اندر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر آ کر دیکھتے ہیں صحابہ کھڑے کھڑے، جب خون بہتا رہا، بہت سارا خون مسجد نبوی کے صحن میں بہہ گیا۔ تب ایک صحابی نے کیا کہا؟ پاس کھڑے تھے، کھڑے کھڑے ایک صحابی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ لگتا ہے کہ آج سعد بن معاذ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ ایک بندے میں کتنا کو خون ہوتا ہے، اتنا خون بہہ گیا ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں اور خون بند بھی نہیں ہو رہا، لگتا ہے کہ سعد آج ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ یہ جملے، یہ الفاظ سعد کے کانوں میں چلے گئے۔ سعد نے وہ الفاظ سن لیے، فوراً سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کی موجودگی میں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کی تباہی اپنی آنکھوں سے میں نہ دیکھ لوں۔ بنو قریظہ جنہوں نے
وعدہ خلافی کی تھی، جن کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں اٹھانی پڑی، پیڑ پر پتھر باندھ کر پتھروں کو توڑنا پڑا، اور پھر اکحل رگ کٹ گئی۔ ساتھی کہہ رہے ہیں سعد دنیا سے چلا جائے گا، اللہ نہ موت دینا مجھے اس وقت تک جب تک اس قبیلے کی تباہی میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ یقین کریں سعد نے دعا کی، اسی وقت خون بند ہوا، اسی وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر بیٹھ گئے، چلنے پھرنے لگے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا سعد کا وہ زخم ہوا ہی نہیں، اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، 1 مہینہ گزرا، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا پورے قبیلے پر، محاصرہ کیا، قبیلے والے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اب پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آج فیصلہ بڑا سخت ہوگا ہمارے خلاف۔ نبی علیہ السلام نے سفیر بھیجا، جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ کیا چاہتے ہو، جو تم فیصلہ کہو گے ہم وہ فیصلہ کر دیں گے، کیا چاہتے ہو آج؟ سفیر گئے، واپس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قریظہ والے کہتے ہیں ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ جو کرنا چاہتا ہے کر دے، وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، جو وہ فیصلہ کرے گا ہمیں وہ قبول۔ انہیں کیا خبر کہ سیدنا سعد نے اللہ سے کیا دعا کی ہوئی ہے، یہ پتہ ہی نہیں تھا نا ان کو۔ انہوں نے کہا سعد جو فیصلہ کرے گا ہم وہ قبول کر لیں گے۔ سعد اپنے قبیلے میں تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ سعد کو بلا کر لاؤ، انتظار ہو رہا ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام بھی انتظار کر رہے ہیں، کس کا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انتظار ہوتا ہوتا سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایسے جب راہوں کو دیکھا نا، نظریں اٹھائیں راستے کی طرف، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے لگتا ہے کہ میرا سعد آ رہا ہے۔ مٹی کی دھول اڑ رہی تھی، جیسے تیز رفتار سواری میں کوئی بیٹھ کر آ رہا ہو، سواری دوڑ رہی ہو، آپ نے دور سے مٹی کی دھول سے پہچانا، میرے صحابہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سعد بن معاذ تشریف لا رہے ہیں۔ بیٹھنے والے صحابہ کو کہا قوموا الی سیدکم، اے میرے صحابہ اپنے سردار کی طرف اٹھو، ذرا باہر نکلو اور آگے جا کر ان کو وصول کرو، تمہارا سردار آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کو سردار کہا ہے کہ ہمارا سردار آ رہا ہے، آؤ اس استقبال کرو۔ استقبال ہوا، سردار کو لے کر آئے۔ گدھے کی سواری اس وقت بڑی معروف سواری تھی، گدھے پر سوار ہو کر وہ تشریف لائے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، استقبال کے ساتھ اندر لے کر آئے، فرمایا کہ اے سعد، بنو قریظہ نے اپنا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، بتلاؤ کیا فیصلہ چاہتے ہو؟ سیدنا سعد کو 1 مہینے کی ساری تکلیفیں پہلے والی یاد تھیں۔ سیدنا سعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں بنو قریظہ کا فیصلہ یہ چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ایک نوجوان پورے قبیلے میں نہیں رہنے دینا، سارے قتل کر دو، اور جتنی عورتیں ہیں ان کو لونڈیاں بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دو، جتنا مال ہے مال غنیمت کے طور پر صحابہ میں تقسیم کر دو، ان کے جتنے بچے ہیں ان کو رکھ لیا جائے اور ان کو دعوت اسلام دی جائے تاکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر آئندہ ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ حضرات، تمام لوگوں کو اسی انداز میں سارے صحابہ نے سب کو وہاں سے گرفتار کیا، تمام کے تمام نوجوانوں کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد کو یہ بھی کہا کہ اے سعد، جو تیرا فیصلہ ہے، عرش سے اللہ کا بھی حکم یہی آیا ہے کہ سارے جوانوں کو قتل کر دو، جو بات آپ نے کہی ہے اللہ نے بھی وہی نازل فرما دی ہے، یعنی فیصلہ زمین پر جو سعد کا تھا وہ عرش بری پر رحمان کا بھی وہی تھا۔ ایک فیصلہ ہوا بنو قریظہ کے بارے میں، سارے جنگجوؤں کو مار دیا گیا، بچوں کو تقسیم کر اسلام کی دعوت دی گئی، عورتوں کو لونڈیاں بنا کر تقسیم کیا، مال غنیمت کے طور پر جانور اور مال تقسیم کر دیا گیا۔ حضرات ادھر ہی بیٹھے تھے، کچھ دیر کے بعد جب یہ فیصلہ ہو گیا، ان کے ساتھ یہ کارروائی ہو گئی، ایک بکری ایسے اچھلتی ہوئی آئی اور اس نے اپنا کھر جو ہے نا وہ سیدنا سعد کے اسی گردن میں لگا جہاں وہ تیر لگا تھا نا پہلے 1 مہینہ پہلے، اسی جگہ پر بکری کا پاؤں اور کھر لگا، وہ زخم دوبارہ تازہ ہوا، خون بہنے لگا، خون بہتا گیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اسی زخم کے ساتھ دوبارہ موت آئی، اور 1 مہینہ درمیان میں اللہ نے ایسا تندرست کر دیا جیسے بیماری آئی نہیں، زخم ہوا نہیں۔ بنو قریظہ کی تباہی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، میرے رب نے سارے قانون توڑ کر
انہی کی زبانی ان کی تباہی کروائی، آنکھوں سے دکھلائی، آنکھیں ٹھنڈی کی اور پھر اپنے پاس بلا لیا۔ حضرات یہ تھے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ۔ جب ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ پتہ ہے کون جدا ہوا ہے آج؟ سیدنا سعد بن معاذ، وہ عظیم صحابی تھے ہمارے۔ جب ان کی روح پرواز کر گئی ہے نا، روح نکل رہی تھی، رحمان کا عرش بھی جھومنے لگا، اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا اس کی روح نکلنے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا اتنا عظیم صحابی ہے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، میت کو چارپائی پہ رکھا، کندھا دے کر جب لے جا رہے تھے صحابہ نے کہا محبوب جی ایسے لگتا ہے کہ سعد کی میت چارپائی پہ ہے ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا خبر، تم کس کی میت کو کندھا دے رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں ان کی میت کو تو فرشتوں نے اوپر اٹھایا ہوا ہے، اس لیے تمہیں بوجھ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ سعد کی میت کو فرشتے اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ جنازہ رکھا گیا، آپ علیہ السلام آگے بڑھے، جنازے کی امامت کروائی، نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، پھر صحابہ سے مخاطب ہوئے۔ ایک بندے کے اتنے فضائل میرے محبوب نے بیان کیے، دنیا سے جانے کے بعد بھی انتہا کر دی۔ فرمایا میرے صحابہ یہ سعد وہ عظیم صحابی تھا جس کی موت پر عرش جھوم گیا، جس کی میت کو فرشتوں نے کندھا دیا۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جب جنازہ رکھا گیا، میت کو سامنے رکھ کے میں جنازہ پڑھانے لگا، اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے آئے کہ اے اللہ ہمارا جی چاہتا ہے، ہم سعد کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اجازت دے دو، ہم زمین پہ اترنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اجازت دی، فرشتے اجازت لے کر آئے، سعد کا جنازہ پڑھ کر ابھی کتاروں میں اوپر جا رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے صحابہ کتنے فرشتے آئے؟ 2-4 آئے، 2-400 آئے، 2-4 ہزار آئے؟ نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ 70,000 فرشتہ آیا ہے آج سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ 40 بندے جنازہ پڑھ دیں نا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، رب تب معاف کر دیتا ہے میت کے سارے گناہوں کو۔ 70,000 فرشتہ جس کے جنازے میں شریک ہوا ہو، کتنی عظمت والا وہ انسان ہے۔ میں ان کے تذکرے کر رہا ہوں، ان کو پیغمبر نے فرمایا تھا تمہارا سردار آ رہا ہے، اٹھو۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آئے اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر استقبال کیا جائے تو جائز ہے، لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر پھر بیٹھ جانا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور کوئی بندہ یہ پسند کرے کہ میں آؤں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ 5 باتیں جن کو میرے محبوب پسند نہیں کرتے تھے، حضرات مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ہم اس کو کبھی پسند نہ کریں۔ ہماری پسند نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آئیں اور لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہماری پسند عاجزانہ ہونی چاہیے کہ لوگ بیٹھے رہیں، ہم بار بار کہیں کہ آپ نہ اٹھیں ہمارے لیے، پھر بھی اگر کوئی اٹھ جاتا ہے تو ہم اس وعید میں نہیں آئیں گے کہ وہ جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ حضرات ہماری کبھی یہ پسند نہ ہو کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر بدشگونی لیتے رہیں، کبھی کالی بلی کو بدشگون سمجھ لیں، کبھی بدشگونی ہم ادھار مانگنے والے کو قرار دے دیں، کبھی منگل اور بدھ کے دن کو ہم منحوس کہہ دیں۔ ان سے ہمارا عقیدہ پاک ہونا چاہیے۔ حضرات اسی طرح غیر ضروری سوالات بہت زیادہ انبار اس کے نہیں لگانے چاہیے۔ ایسے ہی سونا پہننے سے مردوں کو ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ اور ایسے ہی اگر لوگوں کا مال ہمارے پاس ہو تو کسی صورت وہ ہمارے پاس نہیں رہنا چاہیے، جتنا جلد ہو سکے وہ حقداروں کا مال ان حقداروں تک پہنچا دیا جائے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، وہ صدقات کی صورت میں ہو، وہ ادھار لیا ہوا پیسہ ہو یا اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی وراثت میں حصہ ہو۔ الغرض جس قسم کا بھی مال کسی کا ہے، ایک دن بھی نہ گزرے فوری طور پر ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اور جب تک ہم اس پہ رہیں گے انشاءاللہ ہم خیر اور بھلائی پہ رہیں گے۔ اگر کوئی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر ہماری چاہتے تو ہو سکتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نہیں ہوں گی۔ اللہ کی رحمتیں ہمیشہ نبی کی چاہت میں آتی ہیں۔ ہم نبی کی چاہت اور پسند کو اپنی چاہت اور اپنی پسند بنا لیں، اپنے نبی کی ناپسند کو اور ناچاہت کو ہم اپنی ناپسند بنا لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔